کرتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایران کے پاس جدید فضائیہ بھی نہیں ہے اور وہ امریکہ کو کیسے اتنا بھاری جنگی نقصان کر رہا ہے، تو کیا وہ امریکہ اور اسرائیل کو شکست دے سکتا ہے؟ تو اس کا سیدھا اور دو ٹوک جواب ہے، وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر ایران نے میزائل پروگرام کی بجائے فضائیہ پر پیسہ لگایا ہوتا تو آج ایران بہت کمزور ہوتا اور شاید پہلی جنگ کے پہلے دن ہی تباہ ہو چکا ہوتا، کیونکہ امریکہ کے پاس F-22 ریپٹر ہے جو دنیا کے سب سے خطرناک اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں میں شمار ہوتا ہے اور ریڈار پر پکڑنا انتہائی مشکل ہے۔ اسی طرح F-35 لائٹننگ 2 ہے جو زمین، سمندر اور فضا تینوں میں کارروائی کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسرائیل کے پاس بھی یہی جدید طیارہ موجود ہے۔ B-2 اسپٹ اسٹیلتھ بمبار ہے جو ایک ہی رات میں گہرے زیر زمین اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس ایک طیارے کی قیمت $2 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ EA-8G گرولر الیکٹرونک وارفیئر طیارہ ہے جو ریڈار اور مواصلاتی نظام کو جیم کر سکتا ہے، اور اسی طرح اسرائیل کے پاس F-351 ایڈر کا خصوصی ورژن موجود ہے جسے اسرائیل نے اپنی ضروریات کے مطابق مزید بہتر بنایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کے پاس کیا ایران کی فضائیہ زیادہ تر 1970 اور 1980 کی دہائی کے پرانے امریکی طیاروں پر مشتمل ہے، جیسے F-14 ٹام کیٹ اور F-4 فینٹم جو انقلاب سے پہلے خریدے گئے تھے؟ پابندیوں کی وجہ سے ان کے پرزے بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ اگر ایران نئے طیارے خریدنا بھی چاہتا تو پابندیوں کی وجہ سے جدید طیارے حاصل کرنا آسان نہ ہوتا، اور روسی یا چینی طیارے بھی F-35 اور F-22 جیسے جدید طیاروں کا مکمل مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک اہم موازنہ سمجھنا ضروری ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی فضائی طاقت نسبتاً متوازن ہے، ایک طرف JF-17 تھنڈر اور دوسری طرف ڈیسالٹ رافیل جیسے طیارے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں ہمیشہ دفاعی برتری رہی ہے۔ خاص طور پر مئی 2025 کا بار کا 7 جدید طیارے گرانے اور 1965 میں بھی پاکستان کی بہادر فضائیہ یہ مارکر سر انجام دے چکی ہے۔ ایم او عالم نے بھارت کے ایک وقت میں 5 جہاز مار گرائے تھے، لیکن ایران اور امریکہ کا موازنہ بالکل مختلف ہے۔ یہ برابری کا مقابلہ نہیں بلکہ طاقت کا بہت بڑا فرق ہے۔ اگر ایران کے پاس بڑی اور جدید فضائیہ بھی ہوتی تو جنگ کے آغاز میں امریکہ B-2 بمبار سے رن وے تباہ کر سکتا تھا، ٹام ہاک کروز میزائل سے ایندھن کے ذخیرے اور ہینگر نشانہ بنا سکتا تھا، EA-18G کے ذریعے ریڈار اور دفاعی نظام جام کیے جا سکتے تھے، اور F-22 فضا میں باقی رہ جانے والے طیاروں کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ایران کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری چند گھنٹوں میں تباہ ہو جاتی۔